مدرسین جامعہ منعمیہ و اراکین خانقاہ منعمیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سبھی حضرات مل کر ایک بار اپنے آقائی و مرشدی و مولائی جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بار درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آپ حضرات کو مسبقاً یہ خبر دوں کہ آج کی یہ جو مجلس سجائی گئی ہے، یقیناً بہتوں کو پتہ ہوگا، اور جو حضرات اس سے باخبر نہیں ہیں تو انہیں اس سے باخبر کر دوں کہ آج 17 جمادی الآخر ہے، اور آج جن کے لیے یہ مجلس منعقد کی گئی ہے اور آج جن کی یاد میں یہ مجلس سجائی گئی ہے، سید شاہ رضی الدین علیہ الرحمہ، جن کا آج عرس مبارک ہے، اور اسی سلسلے میں اور انہی کی یاد میں اور اسی بابرکت بزرگ کی اہمیت کو لوگوں کے دلوں میں اجاگر کرنے کے لیے اور ان کی برکت کو اور ان کی شان کو لوگوں کے دلوں میں ظاہر اور اس کو پھیلانے کے لیے اس مجلس پاک کا انعقاد کیا گیا ہے، اور یقیناً اس کے بارے میں آپ سنیں گے، حضرت بھی اس پر گفتگو فرمائیں گے، اور ہمارے شفیق عزیز برادر عزیز مفتی محب اللہ صاحب قبلہ جو آپ کے استاذ گرامی ہیں، وہ بھی اس پر کچھ گفتگو فرمائیں گے۔ بہرحال ان کے تعلق سے آپ جانیں گے، لیکن اللہ والوں کی شان میں اور اللہ والوں کے تعلق سے ہی کچھ میں بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ آپ نے اس آیت پر بہت بار گفتگو سنا ہوگا، کافی بار آپ نے اس کی گفتگو سنی ہوگی اس آیت پر، لیکن کچھ مزید معلومات کے ساتھ میں آپ کو آپ کے سامنے اس پر گفتگو کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، غور کریں گے، اس کے بعد فرمایا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ جب ایمان لے آئیں اور جب مومن پہلے سے بن چکے ہیں تو اب یہ تقوی کیا ہے؟ جب ایمان حاصل ہو گیا، آپ مسلمان ہیں، میں مسلمان ہوں، ایمان والے ہم ہیں، اب جب ایمان ہمیں حاصل ہو گیا تو تقوی کیا؟ پھر اس کے بعد کیوں یہ کہا جا رہا ہے کہ تقوی اختیار کرو؟ اللہ نے جب کہہ دیا اے ایمان والو، مطلب کہ ایمان والے ہم پہلے سے ہیں، لیکن اس کے بعد اس پر مزید یہ کہ ہم سے یہ کہا جا رہا ہے اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ایمان اور ہے اور تقوی کچھ اور ہے، ایمان کچھ اور ہے اور تقوی کچھ اور ہے، اور ایمان کے بعد بغیر تقوی کے کوئی کامیابی نہیں۔ اگر ایمان والوں کو کامیابی حاصل کرنی ہے تو تقوی کا دامن تھامنا ہوگا، تقوی کا سہارا لینا ہوگا، تقوی کے سائے تلے ان کے آغوش میں آنا ہوگا۔ اور تقوی کیا ہے؟ ایمان ہم نے تو ہمیشہ یہی جانا کہ ایمان اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، اور اللہ نے جو ہمیں حکم دیا ہے اس حکم پر چلنا، یہ ایمان ہے۔ تقوی کیا ہے؟
تقویٰ کو بڑے شارٹ انداز میں، ان شارٹ اگر میں کہوں تو تقویٰ نام ہے دل کی صفائی کا. سبحان اللہ، تقویٰ نام ہے دل کی صفائی کا. اور اگر ایمان ہے اور دل کی صفائی نہیں تو ایمان بیکار ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب ابلیس نے کہا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کو مردود بارگاہ کر دیا تو اس نے کہا کہ اللہ بس مجھے مہلت دے قیامت تک کی، کہ میں تیرے بندے کو بہکاؤں، میں تیرے بندے کو آزماؤں، میں تیرے بندے کی آزمائش کروں، اس کا امتحان لوں کہ وہ تیرے ایمان میں کتنا پکا ہے، وہ تیرے ایمان میں کتنا پکا ہے. اور شیطان نے خود کہا کہ سب میرے جھانسے میں آئیں گے، میرے جھانسے میں سب آئیں گے الا عبادک المخلصین. سبحان اللہ. فرمایا اور شیطان یہ کہتا ہے کہ سب میرے جھانسے میں آئیں گے، لیکن جو تیرا نیک بندہ ہوگا، جو تیرا دل کا صاف بندہ ہوگا، وہ میرے جھانسے میں نہیں آ پائے گا. یہ خود شیطان نے کہا الا عبادک منہم المخلصین. تیرے بندوں میں سے جو مخلص ہوں گے، جنہوں نے اپنے دل صاف کر لیے، جنہوں نے اپنے دل کو پاک کر لیا، جنہوں نے اپنے دل کو ستھرا بنا لیا، وہ میرے جھانسے میں نہیں آئیں گے. تو جب شیطان نے خود کہا تو یقین رکھیں اور یہ یاد رکھیں کہ ہم جتنا علم حاصل کر لیں، میرے بچوں اور تمام تلمیذ جامعہ اس بات کو غور سے سنیں کہ لاکھ علم حاصل کر لیں، لاکھ ہم علم پر عبور حاصل کر لیں، لیکن جب تک دل کی صفائی نہیں ہے تو وہ علم بیکار ہے. اور یہی علم اور یہی تقویٰ ہے اور یہی دل کی صفائی ہے جو ہمیں ہر جگہ کامیاب کرے گی. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون. قیامت کے دن نہ مال کام آئیں گے نہ اولادیں کام آئے گی. شاید کچھ سوچ رہے ہوں گے کہ ظاہر سی بات ہے، نہ مال کامیاب کرنے والی ہے نہ اولاد کام آنے والی ہے. قیامت کے دن تو روزے نماز کام آئیں گے نا، روزے نماز ہمیں فائدہ پہنچائیں گے نا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کیا کہا؟ فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون. قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، الا من اتى اللہ بقلب سلیم. صرف وہی کامیاب ہوگا اور وہی فائدہ دینے والا ہوگا جس نے اپنا صاف ستھرا دل رب کی بارگاہ میں لے کر پہنچا، جو اپنا دل صاف اور ستھرا لے کر رب کی بارگاہ میں پہنچا، دل کی صفائی کے ساتھ پہنچا، دل معطر ہو کر، دل صاف ہو کر کے، دل کی صفائی ستھرائی کے ساتھ رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوا. رب فرماتا ہے وہی کامیاب ہونے والا ہے. کیونکہ نماز میں بھی تو دکھاوا ہو سکتا ہے، روزے بھی دکھاوے کے لیے ہو سکتے ہیں، لیکن جس کا دل صاف ہوگا اور جس نے عبادت کی محض رب کی رضا کے لیے، جس نے عبادت کی رب کی خوشنودی کے لیے اپنے دل کو صاف کیا، اللہ فرماتا ہے من اتی اللہ بقلب سلیم، وہی کامیاب ہوگا جو میری بارگاہ میں سچا ستھرا پاک و صاف دل لے کر پہنچا. اور جس چیز کو میں جوڑنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ علم ہم حاصل کرتے ہیں، یقیناً علم کی درسگاہیں بہت ملے گی آپ کو، علم کے درسگاہ بہت سارے ہیں، لیکن دل کے درسگاہ بہت کم ملا کرتے ہیں. جہاں دل کی صفائی کا علم دیا جاتا ہو، جہاں دل کی صفائی کا پاٹھ پڑھایا جاتا ہو، جہاں دل میں خلوص و للہیت پیدا کرنے کا درس دیا جاتا ہو، وہ جگہیں بڑی کم ہوتی ہیں. اور الحمدللہ یہ آپ لوگوں کی خوش نصیبی ہے کہ آپ اس مقام میں ہیں جہاں دن و رات اور جہاں صاحب مزار خود دل کی صفائی کا درس دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. سبحان اللہ. جہاں خود صاحب خانقاہ جہاں سارے خانقاہ کے تمام اراکین اور خود اساتذہ آپ کو دل کی صفائی کا درس دیتے ہیں. اور چونکہ یہ بہت اہم چیز ہے، ہم علم تو حاصل کرتے ہیں
لیکن دل کی صفائی اگر نہ ہو تو یہ علم بیکار ہے، جیسا کہ میں نے بتایا۔ اور جن کا آج یہ عرس منایا جا رہا ہے، ان کے تعلق سے لکھنے والوں نے کیا کہا کہ شاہ رضی الدین علیہ الرحمہ کا اخلاق بڑا بلند تھا، اور یہ اللہ والوں کی پہچان ہوتی ہے۔ ان کے اخلاق کے تعلق سے لکھنے والوں نے لکھا کہ ان کا اخلاق ایسا تھا کہ جب چاہے جو بھی ہو، جسے بھی وہ دیکھتے وہ سلام کرتے ہوئے نظر آتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چاہے ان کے خانقاہ میں آنے والا کیسا ہی کیوں نہ ہو، اگر پہلے ان کی نظر پڑ جاتی تو وہ سلام کیا کرتے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ الحمدللہ یہ رواج اور یہ طریقہ میں نے اس چیز میں نے یہاں بھی دیکھا، چاہے آپ بڑوں کی بات کریں، ان کے اندر بھی یہ اخلاق ہم نے پایا۔ اور بتانے کا جو مقصد ہے آپ کو کہ سلام وہ چیز ہے کہ جو انسان کو اپنے دل سے کینہ اور اپنے دل سے بڑپکن نکال کر پھینک دینے والا ہوتا ہے۔ سلام وہ چیز ہے کہ جس کو عادت ہو جائے اور جو اس کا عادی بن جائے، اس کے دل میں کبھی کینہ، بغض و حسد نہیں پیدا ہو سکتا۔ عام طور سے ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ماشاءاللہ آپ تمامی حضرات جو ہے مدرسے میں دینی درسگاہ میں آپ حضرات پڑھتے ہیں، دینی درسگاہ میں۔ اور آپ کو میں بتاؤں، آج کل اسکولوں میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، جسے 5 7 سال 8 سال کے بچے ہوتے ہیں، انہیں اسکولوں میں آپ دیکھیں گے کہ جب وہ گھر جاتے ہیں تو کہیں گے بائے بائے ممی، بائے بائے پاپا۔ آپ کے گھر کے بھی بچے ہوں گے، چھوٹے بھائی ہوں گے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ان کو دنیاوی درسگاہ نے یہ سب کرنا سکھا دیا جس میں کوئی فائدہ نہیں آخرت کا، اور جس درسگاہ میں دن رات اسی کا سبق دیا جاتا ہے، بڑوں کے احترام کا ہمیں سبق اور پاٹھ پڑھایا جاتا ہے۔ خود رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من لم یوقر کبیرنا فلیس منا ومن لم یرحم صغیرنا فلیس منا، کہ جو بڑوں کا ادب نہ کرے وہ مجھ سے نہیں ہے۔ بتائیں ایسی درسگاہ میں پڑھنے کے باوجود ہم اپنے اندر یہ کوالٹی نہ پیدا کر سکیں تو ہم تو اس اسکول کے بچوں سے بھی گزرے ہو گئے، جہاں اسکول کی تعلیم بیسڈ ہوتی ہے دنیاوی مفاد پر۔ اسلام ماڈرن ایجوکیشن بیسڈ آن دنیا کی مصلحتوں پر اس کی بنیاد ہے۔ انہیں وہاں جو سکھایا جاتا ہے دنیا میں آپ کو فائدہ کیسے ہو یہ بتایا جاتا ہے، لیکن دینی درسگاہ یہاں دنیا کے فائدے کی بھی، دنیا کے مصلحت کی باتیں پڑھائی جاتی ہیں، اور آخرت کے مصلحت کا بھی اس کی باتیں بھی پڑھائی جاتی ہیں۔ اور آخرت کی مصلحت کس میں ہے؟ ہماری مصلحت جو ہے آخرت کی جو مصلحت ہے، آخرت کا ہمارا جو فائدہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے بڑوں کا ادب کریں۔ ہمارے دل میں اگر یہ بات ہے کہ ہم اسے کیوں سلام کریں، دوسرے کو کیوں سلام کریں، وہ نہ ہمارا استاذ ہے، وہ نہ ہمارا پڑھانے والا ہے، وہ نہ ہمیں کچھ سکھاتے ہیں، پھر ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، کیا اتنا تعلق کافی نہیں کہ وہ مسلمان ہے؟ کیا اتنا تعلق کافی نہیں کہ وہ ایک مسلمان ہے اور وہ تم سے عمر میں بڑا ہے؟ کیا یہ اتنا تعلق کافی نہیں ہے ایک سلام کے رابطے کو پیدا کرنے کے لیے، ایک سلام کے رواج کو دینے کے لیے؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا خوب فرمایا کہ لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم میں کا کوئی جنت میں نہیں داخل ہو سکتا۔ ہم مدرسے میں پڑھتے ہیں، ہمارا سب سے بڑا مقصد کیا ہوتا ہے؟ آخرت کی کامیابی۔ میں آپ کو بتایا کہ بچے پڑھنے والے اسکول کے ان کو عادت اس کی ہو جاتی ہے کہ گھر سے نکلتے ہوئے بائے بائے کہتے ہیں اور آتے ہوئے بھی بائے بائے پاپا ڈیڈی کرتے ہیں، یہ انہیں عادت ہو جاتی ہے، جبکہ آخرت میں ان کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لیکن ہم جس چیز کو دن رات سیکھ رہے ہیں، جس بات کو ہمیں دن رات سکھایا جا رہا ہے کہ ہمارا مقصد آخرت کی کامیابی ہے، ہمارا مفاد جو ہے آخرت ہے، اس کے باوجود بھی اس قیمتی موتی کو چننے سے ہم پیچھے ہیں، یہ ہمارے لیے ایک بدنصیبی کا سبب ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ تم میں کا کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکتا
مسلمان پوری زندگی پریشان ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے رب راضی ہو جائے اور جنت مل جائے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم میں کا کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکتا، نہیں جا سکتا جب تک کہ تم آپس میں محبت کرنے والے نہ بنو، جب تک کہ تم آپس میں تمہارے دل جڑے نہ ہو، جب تک تمہارے دل آپس میں نہ جڑ جائیں، نہ محبت کرنے والے ہو جائیں، جنت میں نہیں جا سکتے. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے خود اس کا حل فرمایا، خود اس کا حل دیا کہ کیا میں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جس کو اگر تم کرو تو آپس میں تمہاری محبت بڑھ جائے گی، آپس میں تمہاری الفت قائم ہو جائے گی. صحابہ خوشی خوشی یا رسول اللہ بتائیں کیا چیز ہے وہ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں افش السلام بینکم. سبحان اللہ، محبت کا واحد ذریعہ کیا بتایا اللہ کے رسول نے. چاہتے ہو کہ محبت قائم رہے اور چاہتے ہو کہ تمہارے دل آپس میں جڑے رہے تو ایک کام ضرور کرنا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سلام کا ضرور پابند بن جانا. اس کی پابندی کر لو گے آپس میں محبت اور اتفاق قائم ہو جائے گا. تو یہ چیز جو ہے ہم اس دینی درسگاہ سے ہم سکھاتے ہیں دن رات کہ بڑوں کا ادب ضروری ہے. اور کسی نے کیا خوب فرمایا کہ بے ادب بے نصیب، با ادب با نصیب. اور صحبت صالح ترا تو رہ صالح کند، اور صحبت طالح ترا تو رہ طالح کند. اگر صحبت اچھی ہے تو اچھی صحبت آپ کی بھی ہوگی، اچھے صحبت والوں کے ساتھ آپ صحبت اختیار کریں گے تو آپ کی بھی صحبت اچھی ہوگی، اور آپ اس کے طریقے پر اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں جس کا طریقہ جو ہے رسول پاک سے ملتا ہے، جس کا طریقہ نیک ہے، جس کا انداز بہتر ہے. اور یہی تو ہمارے دینی درسگاہ کا مقصد ہے کہ انسان اپنے اخلاق کو بلند بالا بنائے، انسان اپنے اخلاق کو بہتر بنائے، انسان اپنے اخلاق کو اعلیٰ اور بلند اور عظمت والا بنائے. تو میرے دوستوں اور عزیزم، آپ سبوں سے یہی گزارش ہے کہ ہم دوسروں کے مشورے پہ نہیں عمل کریں کہ فلاں کو کیوں سلام کرتے ہو. آپ کے لیے کون اہم ہے، اللہ کے رسول اہم ہے یا آپ کے لیے آپ کے ساتھی اور آپ کے دوست اہم ہیں؟ کس کی بات پر ہم چلیں گے؟ یقیناً ہم نبی والے ہیں، رسول سے محبت کرنے والے ہیں، اور ہمارے لیے رسول کا فرمان آخری فرمان ہوتا ہے. لہٰذا اپنے رسول کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے افشوا السلام بینکم، اپنے درمیان سلامتی قائم کرو، اپنے درمیان سلام کا رواج پیدا کرو. یہ صرف بچوں سے نہیں، سبوں سے یہ گزارش ہے کہ سلام ایک بہت اہم چیز ہے جس کو آج مسلمانوں نے جس کو مسلمانوں نے درکنار کر دیا ہے، جس کے مسلمانوں نے چھوڑ دیا ہے، جس کی عادت جس کی عادت ہم بڑوں میں ختم ہو گئی، جس کی وجہ سے بچوں میں بھی یہ عادت ختم ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے بچوں میں بھی یہ عادت جا رہی ہے. لہٰذا ہم اس کے پابند بنیں اور